الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدر مجلس محترم جناب ڈاکٹر سعید احمد شہید صاحب حفظہ اللہ، دیگر حضرات صدر مجلس اور ڈاکٹر صاحب، کچھ لوگ حیرت سے دیکھنے لگے، دیگر علماء کرام، معززین، منتظمین مدرسہ زاد العلم، اساتذہ کرام، طلبہ، عزیز طلبہ، سامعین کرام اور ماں اور بہنوں، آج کی اس مجلس میں شرکت کے درمیان بار بار زبان سے دل کی گہرائیوں کے ساتھ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ نکلتا رہا، اور کیوں نہ ہو مدرسے کے طلبہ کا مظاہرہ ان کی اپنی کوششوں اور اساتذہ اور منتظمین کی کوششوں کا منہ بولتا ثبوت تھا کہ کتنی گہرائی سے، کتنے نظم و ضبط کے ساتھ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. اور پھر مدرسے کی رپورٹ سننے کے بعد جو ہم نے جانا کہ اس میں نظام کی کیا باریکیوں کا کس طرح سے لحاظ کیا گیا اور قرآن کے حفظ اور تعلیم کے لیے کون سے معیار کو، عربوں کے معیار کو سامنے رکھا گیا، یہ حقیقت میں دیکھا جائے تو صرف مبارکباد کہنا بھی اس کے لیے موجودہ حالات میں کچھ کم نظر آتا ہے. اس سے بھی اوپر کی بات ہونا چاہیے. بس ہم یہ کہیں گے کہ اللہ رب العالمین ان کوششوں کو قبول فرمائیں اور ان کو بارآور کریں. یہ ایسی کوششیں ہیں جو موجودہ دور میں، ابھی جیسا کہ آپ نے مختلف خطابات میں سنا کہ ایسے دور میں جب الہاد کی آندیاں چل رہی ہیں، ہمارے درمیان سے مسلمان بچے بچیاں مرتل ہو رہی ہیں، ہمارے درمیان بے دینی، قرآن سے دوری، مسجد سے لا تعلقی، اسلام اور مسلمانوں کی تخفیف اور تحقیر، اور ایسے حالات میں جب ایک انتہائی ایک بڑا فتنہ میں اسے مانتا ہوں کہ تعلیم کو معیشت سے جوڑ کر ہر علم کو اسی کے تناظر میں دیکھا جاتا ہے کہ اس علم سے کتنی بڑی ڈگری، کتنی اونچی نوکری، کتنا دنیاوی مقام ملے گا، اس اعتبار سے اس کی اہمیت ہے. اور یہ ہمارے یہاں صرف بیان کرنے کی بات ہو گئی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن سیکھنے سکھانے والا سب سے بہتر ہے. ہم تقریر میں بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن ابھی آپ نے سنا کہ سب سے بہترین کی تنخواہ سب سے بدترین ہے. سب سے بہترین لوگوں کا مقام ہمارے سماج میں کیا ہے ہم آپ دیکھتے ہیں. خیر، اس مدرسے کی کارکردگی کو دیکھ کر مجھے جو عنوان دیا گیا اس سے جڑ کر مجھے میرے دماغ میں وہ قرآن کی آیت جس کے ضمن میں ایک طالب علم نے بھی بڑی پیاری باتیں کہی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے ہی الذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. اس آیت کے تناظر میں بہت کچھ آپ سنتے رہے ہیں، پڑھتے رہے ہیں، سنتے رہیں گے. یہ ذکر کیا ہے؟ شریعت ہے، قرآن ہے. اس کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سارے علوم کے لیے انسانوں کے حوالے کیا کہ آپ غور و فکر کیجئے، مشاہدہ کیجئے، تجربہ کیجئے اور استنباطات کیجئے. لیکن دین کا علم، ہدایت، اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے یہ نہیں کہا کہ اپنے اپنے طور سے اپنی عقل، اپنے ذوق، اپنے خواب، اپنے کشف، اپنی کوشش سے حاصل کر لو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہدایت ہم آسمان سے اتاریں گے، کتاب کی شکل میں اتارا، نبی کو متعین کر کے مبعوث کیا، اس کے حقانیت کی بے شمار دلیلیں تھی. کتنی اہم بات ہے. پھر قرآن جو اللہ کی شریعت اور آسمانی ہدایت کا آخری ایڈیشن ہے، اس کو کتنے اہتمام سے نازل کیا. یہ جو آیت پڑھی کہ ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں، ابھی اس کا کچھ حصہ لوگوں نے آپ سن رہے تھے، مولانا عبد الرحمان صاحب بیان کر رہے تھے، لیکن آپ دیکھیے قرآن کو کس اہتمام سے نازل کیا گیا. حضرت ابن عباس کی لمبی روایت ہے، میں اشارہ صرف کروں، بخاری میں یہ جینوں کا واقعہ نقل کیا کہ جب وہ آسمان پر ان کو شہاب سے مارا جانے لگا تو انہوں نے غور کیا، ایک میٹنگ کی، کیا بات ہے، کچھ نیا بڑا معاملہ پیش آیا ہے کہ اچانک آسمان پر پہرے بٹھا دیے گئے، پھیل گئے الگ الگ ٹولیوں میں. وادی نخلا سے ایک ٹولی گزری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقار جاتے ہوئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اور اس میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. اس قرآن کو سن کر جنہوں نے کہا کہ یہی وہ چیز ہے جس کے لیے آسمان پر پہرے بٹھائے گئے ہیں
اور پھر اپنی مسلمان ہو گئے, اپنی قوم میں آ کر منظر بن گئے. وہ میں دہرانا نہیں چاہتا, پورا لمبا وقت بہت محدود ہے, اذان کا وقت سے زائد ہو چکا ہے. وہ اس واقعے میں میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کو نازل کرنے کے لیے آسمان پر پہلے اٹھائے اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیج کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر قرآن کو نازل کیا. اس درمیان آپ کی شعور اور عقل کو مطلب دخل نہیں رہ جاتا تھا, یہ محسوس یہ کیا. پھر آپ کو یہ ڈر ہوتا تھا کہ کہیں پڑھتے پڑھتے میں کچھ انسانی بچری تقاضے کے مطابق بھول نہ جاؤں. اللہ نے کہا سنقرئک فلا تنسیٰ, ہم اسے پڑھائیں گے تو آپ بھولیں گے نہیں. اس کی حفاظت کی, ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ, کہ آپ جلد بازی نہ کیجیے قرآن پڑھنے میں, ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں, پڑھائیں گے, پھر اس کو جمع رکھنا, محفوظ رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. سوچئے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سکھا رہے ہیں, مختلف موقعوں پر تعلیم دے رہے ہیں. ہر سال جبرائیل علیہ السلام آپ سے آگے سبق سن رہے ہیں. رمضان مبارک میں جتنا قرآن نازل ہوا سن رہے ہیں, آخری سال میں پورا نازل شدہ قرآن 2 مرتبہ سنا, پورا 2 مرتبہ سنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل سکھا رہے ہیں, پھر استاذ کی حیثیت سے اب تک سن رہے ہیں اور آپ اسے سنا رہے ہیں, دورہ کر رہے ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہہ رہے ہیں, حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم مجھے لم یکن الذین کفروا پڑھ کر سناؤ, یا میں سناتا ہوں. تو کہا آپ مجھے پڑھ کر سنائیے. تو کہا کہ میں آپ کو سناؤں جبکہ قرآن آپ پر نازل ہوا, بخاری مسلم میں ہے روایت. تو کہا اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میں تم سے سنوں یا تمہیں سناؤں. تو کہا اللہ نے میرا نام لیا ہے, اللہ نے میرا نام لیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تمہارا نام لیا ہے. اس ایک چیز پر غور کیجیے, فضیلت قرآن پڑھنے, پڑھانے, حفظ کرنے, سیکھنے, سکھانے والے, کہ جو قرآن پڑھ رہا ہے, سیکھ رہا ہے, سکھا رہا ہے, حافظ قرآن ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اس سے قرآن سننا چاہ رہا ہے, نام لے کر کہہ رہا ہے. حضرت ابی بن کعب سن کر خوشی سے رونے لگے, آنکھوں سے آنسو جا رہے. یہ اللہ تعالیٰ سننا چاہ رہا ہے. بخاری ہی کی روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا, حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اقرأ علی القرآن, مجھ پر قرآن پڑھیے. تو انہوں نے کہا کہ اقرأ علیک وعلیک انزل, میں آپ پر پڑھوں جبکہ آپ پر نازل کیا گیا ہے. کہا انی احب ان اسمعہ من غیری, میں پسند کرتا ہوں کہ کسی دوسروں سے قرآن سنوں. ابی سے اللہ نے سنا, اللہ نے پڑھنے سنانے کے لیے کہا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے سننا چاہتا ہوں, اور صحابہ سے سنتے تھے, جس کو نبی اور رب العالمین سنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اہتمام دیکھیے, قرآن کو کیوں اتنا اہتمام کیا گیا. یہ دنیا کے انسانوں کی سب سے بڑی ضرورت ہے. کھانا پینا, دنیا کی ہر چیز تباہ ہو جائے, کوئی چیز نہ ملے ہمیں, اتنا بڑا نقصان نہیں ہے جتنا بڑا نقصان اس بات سے ہے کہ ہم قرآن اور قرآنی ہدایت سے محروم رہ جائیں. اس سے بڑا بدقسمت, اس سے بڑا بدقسمت دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں جو قرآن کی تعلیم, توحید اور ایمانیات سے بے خبر رہ جائے. سب سے قیمتی, ابھی ہمارے سر اپنے تاثرات میں بڑے پیارا تاثر پیش کے شیخ سر نور الدین سر میں, اس نے کہا کہ پاور آف کنسنٹریشن, پاور آف امیجنیشن, تخیلات کی قوت, توجہ کا ارتکازی قوت, یہ قرآن کے حفظ سے بڑھ جاتی ہے. کیوں نہ بڑھے. اس کو اگر آپ شرعی زبان میں دیکھیں, میں سر کسی توجہ دلا رہا ہوں, یقیناً پڑھا ہوگا, قرآن میں جو اوصاف قرآن خود قرآن نے بیان کیے ہیں وہ کیا ہے. یہ شفا ہے, انسانی امراض کا علاج ہے. انسانی امراض میں عدم توجہی بھی ہے, نفسیاتی بیماریاں بھی ہیں, دلی بیماریاں بھی ہیں. یہ موعظت ہے, نصیحت ہے, یہ رحمت ہے, یہ روح ہے. روح یعنی زندگی. اس کا مطلب یہ کہ اگر کسی کے سینے میں, دل میں قرآن نہیں ہے تو وہ مردہ ہے. ایمان نہیں ہے تو وہ مردہ ہے. دل کو زندگی ملتی ہے ایمان سے, قرآن کی تعلیم سے. اسی لیے اہل علم نے کہا کہ ہر مسلمان کے لیے قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ حفظ کرنا فرض ہے. فرض کیوں؟ جب آپ قرآن نماز پڑھیں گے تو قرآن پڑھنا پڑے گا. سورہ فاتحہ ہر رکعت میں لازم ہے, اس کے ساتھ کچھ صورتیں ہر انسان کے لیے ضروری ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ قرآن کا حفظ کرنا کتنا ضروری ہے. اچھا, قرآن کا حفظ کرنا ضروری ہے یا قرآن کا سمجھنا ضروری ہے؟ دونوں میں سے میں کس پر توجہ دوں, سمجھنے پر یا حفظ کرنے پر؟ تو علامہ ابن تیمیہ نے بڑا پیارا جواب دیا. کہا کہ اتنا قرآن حفظ کرنا جس سے آپ اپنی نماز
اور دنوں رات میں جو اللہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معمولات میں تلاوت کے مقدار اور چیزیں بتائی ہیں، اتنا پڑھ سکے اتنا حفظ کرنا علی الاقل پہلے ضروری ہے، کم سے کم اتنا. اور پھر اس کے بعد قرآن کے وہ معنی اور مطالب جو آپ کے ایمان اور عقیدے کو درست کرے، تو آپ کی شخصیت کو نکھارے، تعمیر کرے، پھر اس کے معنی اور مطالب کو اس اعتبار سے سیکھنا فرض ہے، ضروری ہے. توحید نہیں سیکھے تو قیامت کے دن کوئی انسان نہیں بول سکتا. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے جو میں بولنے جا رہا ہوں. اہل حدیث میں، حنفی، شافعی، مالکی میں کوئی اللہ کے یہاں یہ نہیں بول سکتا کہ مجھے توحید معلوم نہیں تھی اس لیے شرک کیا. باپ دادا کرتے تھے، ماحول میں تھا اس لیے میں بھی خوب سارا کرتا تھا، گنڈا تعویذ کرتا تھا، جادو ٹونا کرتا تھا، قبروں پہ چلا جاتا تھا، وسیلہ لگا کے دعا مانگ لیتا تھا. نہیں چلے گا. اتنا قرآن سیکھنا ضروری ہے. تو قرآن ہمارے اپنی ہدایت ہے، ہمارے لیے یہ ہدایت ہے. یہ انسانی ذہن کو نکھار دیتا ہے، بیماریوں سے، نفسیاتی ہوں، روحانی ہوں، اخلاقی بیماریاں ہوں، عقیدے کی بیماریاں، سب سے شفا دیتا ہے. یہ رحمت ہے، موعظت ہے، ذکر ہے. اس کے نام صرف دیکھیے، اس کے فوائد معلوم ہوں. تو یہ انسان کے لیے اتنا ضروری تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا. اور چونکہ اس کے بعد کوئی اور کتاب آنے والی نہیں تھی، اس لیے اب اللہ رب العالمین نے اس آخری آسمانی نوشتے کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے لی. ہم ہی اس کی اب اللہ نے حفاظت کی. تو کیا کیا ہوا ہے جو ابھی آپ بیان سن رہے تھے، قرآن اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اس آیت میں. اور دوسری آیت میں نے سورہ قمر کی پڑھی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے اس قرآن کو ذکر کے لیے، ذکر کا ترجمہ کئی کر سکتے ہیں، نصیحت کے لیے، یاد کے لیے، یادداشت کے لیے، یاد دہانی اور تنبیہ کے لیے. سارا معنی درست ہے، کوئی غلط نہیں ہے. یاد اور نصیحت کے لیے، یعنی ہم نے قرآن کو آسان کیا. کس معنی میں آسان ہے؟ قرآن کے الفاظ آسان ہیں. آپ ادائیگی میں آسانی سے قرآن کو ادا کر سکتے ہیں. آپ قرآن کے الفاظ کو آسانی سے حفظ کر سکتے ہیں. شاید آگے بھول جاؤں، اس لیے یہی بیان کروں کہ قرآن کا یہ معجزہ ہے، اس کے بہت سارے معجزات میں سے کہ قرآن دنیا کی واحد کتاب ہے جس کا حفظ کرنا انتہائی آسان ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور صرف کہہ نہیں رہا ہے، پریکٹیکل میں پوری نزول قرآن سے لے کر آج تک کی اس پوری تاریخ اس کی گواہ. ابھی آپ نے رشیا کا واقعہ سنا، بغداد میں 3 مینار بنائے تھے ہلاکو خان کی فوج نے مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے، اور سارا قرآن دجلہ کے پانی سے دھو دیا تھا اور کہا قرآن ختم کر دیا. 2 بچوں کو لا کے ایک بزرگ نے پڑھا ہے، تم ایک قرآن پڑھو. ایک پڑھتا جاتا، دوسرا اس کی غلطی کی اصلاح کرتا. ہلاکو سے کہا انہوں نے کہ تم نے یہ قرآن کو پانی میں ڈال دیا، دریا میں بہا دیا، لیکن ان بچوں اور ان سینوں میں جو قرآن محفوظ ہے اس کو کیا کرو گے؟ تو اس نے اعتراف کیا کہ واقعی میں قرآن کو فنا نہیں کر سکتا. آج کی تاریخ میں نے کئی مرتبہ پیش کیا، مجھے لگتا ہے کم سے کم 12-15 سال پہلے میں نے کہیں پڑھا کسی اخبار میں کہ دنیا میں اس وقت 12-15 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، اس وقت کا اندازہ تھا کہ کم سے کم 2 کروڑ حافظین قرآن ہے دنیا میں. کم سے کم 2 کروڑ اس وقت. آج میں سمجھتا ہوں دگنے سے زیادہ تعداد ہو گئی ہوگی جس طریقے سے اس سلسلے میں بیداری دیکھی جاتی ہے پوری دنیا میں. تو 2 کروڑ، اور اس کے مقابلے میں توریت، انجیل، زبور، وید، گرو گرنتھ صاحب، جتنی مذہبی کتابیں دنیا میں دوسرے مذاہب کے لوگ مانتے ہیں، ان میں کا شاید کوئی ایک بھی حافظ آپ کو نہیں ملے گا. ایک بھی وید کا حافظ نہیں ملے گا. توریت نے دعویٰ کر دیا ایک پنڈت نے کہ ہاں ہمارے پاس ایک وید کا حافظ ہے، وہ تراویح پڑھ کے سنا ہے. ان کے یہاں کی تراویح کوئی سنا، کس نے سنا، دیکھا، چیک کیا. یہاں چیک کرتے ہیں، سنتے ہیں. ہر رمضان میں حفاظ کرام کے پیچھے ایک بڑی تعداد مسلیان کی نماز پڑھتی ہے، حافظ سناتے ہیں، غلطی ہوتی ہے اس کی ٹوکا جاتا ہے، اس کو اصلاح کرنے والے پیچھے لقمہ دیتے ہیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ہم نے اس قرآن کو آسان کیا ہے، یسرنا القرآن للذکر، یاد دہانی کے لیے، فہل من مدکر، تو ہے کوئی یاد کرنے والا. ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا، ہم نے اس قرآن کو ہدایت کے لیے آسان کیا، ہے کوئی ہدایت دینے والا؟ یہ قرآن کھلی کتاب ہے، سامنے ہے، ہم پڑھتے سنتے ہیں، ہر رمضان میں اس کو تازہ بھی کرتے ہیں، لیکن قرآن سے آج تعلق ہمارا کیا ہے؟ اسی طرح تناظر میں نے کہا مبارکبادی کا لفظ چھوٹا لگتا ہے کہ ایک ایسے دور میں جب الحاد گھر گھر ہے. ابھی آپ نے سنا التجا کر رہے تھے عبد الرحمان صاحب
کہ موبائل سے دور کیجیے. موبائل میں ہمارے چھوٹے بچے کارٹون دیکھتے ہیں, نہ ہونے پر ہم اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتے ہیں کہ موبائل چھین لو تو اتنا روتا ہے کہ گھر ساتھ تو اٹھا لیتا ہے, مجبور ہے, دینا پڑتا ہے. میں اپنے آپ کو شامل کر رہا ہوں اس میں. ہم نے اپنے آپ کو اتنا بے بس بنا لیا, بچوں پر زور نہیں ہے, لہذا ہمارے بچے گانے, فلمی گانے تو سنا سکتے ہیں, کرکٹ اور دوسرے کھیل کے ایکٹرز اور ایکٹریسز کے نام, ان کی بہت ساری چیزیں یاد کر سکتے ہیں, بہت ساری گندی باتیں, بہت ساری ایسی باتیں جو لایانی ہیں, نظمیں ہیں, اشعار ہیں, وہ یاد ہوتا ہے, ہم خوش ہوتے ہیں. تو سوچئے وہ کتنا زبردست شخص ہوگا جو قرآن سیکھے سکھائے, قرآن کو یوز کرے. ہمارے وہی بچے موبائل کی بجائے اگر یہی جو ابھی کہا جا رہا تھا کہ عرب علماء کے قرآن کو سنائے, دن رات موبائل کی جگہ یہ سنائے, اسے انہیں کتنا قرآن یاد ہوگا, کتنا قرآن حفظ ہوگا. قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام. اللہ کا درجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر ہر نماز اذان میں ہم کہتے ہیں سب سے بڑا ہے. اس کی عظمتوں کی بریائی کا ہم تصور نہیں کر سکتے, اس کے مقابلے کا کوئی ہے نہیں. اللہ احد, وہ اکیلا ہے, تنہا ہے, اس کے جیسا کسی معاملے میں کوئی نہیں ہے. جب وہ اتنی عظمت والا ہے تو قرآن اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کلام جب سب سے افضل ہے, جب اللہ کا کلام ہے تو دنیا کے کائنات کے ہر انسان کے کسی بھی کلام اور بات کے مقابلے میں اللہ کا کلام سب سے افضل ہوگا, سب سے جلیل القدر ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سب سے جلیل القدر ہے, سب سے عزت والا, مرتبے والا کلام ہے, فضیلت والا کلام ہے. تو وہ سینہ جس میں یہ کلام محفوظ ہو, یعنی حافظ جو بنے, جو جتنا زیادہ حفظ قرآن کرتا جائے گا وہ اتنا زیادہ سب سے زیادہ جلیل القدر کلام کو اپنے اندر محفوظ کر رہا ہے, اس لیے اس کا درجہ اتنا زیادہ بڑھتا جائے گا. یہ جو میں کہہ رہا ہوں اپنی بات کو اختصار کے ساتھ 2-3 روایتوں کی طرف اشارہ کرو. دنیا میں آپ نے بہت مرتبہ بخاری کی وہ حدیث سنی, حضرت عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عربی وغیرہ کا وقت نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو بستی تھی, ہماری بستی شاہراہ پر تھی, عام راستے پر, جہاں سے لوگوں مسافروں کے قافلے گزرتے تھے. صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ جاتے تھے, صحابہ اور مختلف جماعتیں, اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف تعلیمات اور قرآن کی آیات سیکھتے تھے. اسے سیکھنے کے بعد ہمارے ہی گھر کے, ہمارے ہی بستی سے لوٹتے تھے, اور گزرتے ہوئے وہ ہمیں بتاتے تھے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں, یہ قرآن, یہ چیزیں بتائیں. تو اس میں قرآن بھی بتاتے تھے. دیکھیے صحابہ کا مزاج, جا کے سیکھ رہے ہیں, علم حاصل کرنے جا رہے ہیں, سیکھنے کے بعد جہاں راستے ہی میں جو لوگ مل رہے ہیں اس کو بتا بھی رہے ہیں, پہنچا بھی رہے ہیں, تبلیغ بھی کر رہے ہیں. تو وہ سکھاتے تھے. تو حضرت عمرو بن سلمہ کہتے ہیں, اسی روایت کے آخر میں کہ میں 7 سال یا 8 سال کی عمر میں تھا. 7 سال اور 8 سال, یا جتنے بچے ہیں انعام لینے والے جو بچے ہیں ان میں کئی ہوں گے, 7 سال اور 8 سال کی عمر تھی میری. کہا انہوں نے جو کچھ بتایا وقت تو غلامن حافظا, حفظ تو ما سمعت, میں ایک حفظ کرنے والا بچہ تھا. جو وہ کہتے تھے, آیتیں پیش کرتے تھے, حفظ تو کیا ہے, جو قرآن کو پیش کرتے تھے اس میں سے میں یاد کر لیتا تھا قرآن کو. پھر کچھ دن کے بعد ایسا ہوا کہ میرے والد اپنے قبیلے کے وفد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان سے اسلام قبول کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی بنیادی باتیں بتائی, اور پھر اس کے بعد کہا کہ نماز سکھائی, انہیں نماز سکھائی. اسلام عقیدہ بتانے کے بعد نماز سکھائی, اور کہا کہ یؤمکم اکثرکم اقرؤکم قرآنا, تم گھر اب جاؤ اپنے قبیلے میں, اور تمہاری امامت کون کرے گا؟ جو قرآن میں سب سے زیادہ ہو, یعنی قرآن کے حفظ میں سب سے زیادہ جس کو یاد ہوگا, سب سے زیادہ جس کا جو حافظ ہوگا وہ تمہاری امامت کرے. ابھی نور الدین سر کہہ رہے تھے کہ میں غلطی کرتا ہوں, میرا بچہ ٹوکتا ہے, اور ضمن انہوں نے ایک بڑا پیارا جملہ کہا کہ وہ میرا استاد بن گیا. دیکھیے قبیلے میں وہ 7 سال 8 سال کے بچے تھے. اللہ جب انہوں نے قرآن یاد کیا ہوا تھا, قبیلے والے آئے, دیکھا, وہ کہتے ہیں کہ جب چیک کیا گیا تو پتہ چلا کہ سب سے زیادہ قرآن مجھے یاد ہے, حالانکہ میں بچہ ہوں. یعنی عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کہا, ان سے کہا کہ آپ ہمارے امام بن جائیں. میں نے قوم کی امامت کی, اور پہلی مرتبہ جب میں امامت کیا تو میرا کرتا اوپر تھا, نیچے کوئی کپڑا نہیں تھا, غربت تھی, قلت تھی. سجدے میں گیا تو پچھلا حصہ کھل گیا. خواتین نے کہا, عورتیں بھی مسجد میں نماز میں شریک تھی. ان سب حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کم عمر بچے کی امامت صحیح ہو جاتی ہے, یہ بھی ثابت ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک عورت نے قبیلے والوں سے کہا کہ جو قرآن پیش کرنے والا, امامت کرنے والا ہمارا بچہ ہے, کم سے کم اس کی اچھی طرح سطر پوشی تو کر دو. تو اس کو سننے کے بعد مجھے ایک المانی
جو ہے چادر لا کے قبیلے والوں نے مجھے دی، لباس لا کے دیا خوبصورت، کہا اس دن سے زیادہ مجھے کسی اور دن خوشی نہیں ہوئی۔ بچپن ہے، انعام ملنے کی خوشی لازمی طور سے ہوگی، تو انہوں نے کپڑا سلا دیا۔ میں یہ بتا رہا ہوں اس حدیث سے کہ دنیاوی اعتبار سے دیکھیے، ایک حافظ ہوا قرآن کا، قرآن کا حفظ کیا تو وہ قوم کا امام بن گیا، باپ کا استاد بن جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا تھا میرے پاس جو علم آیا آپ کے پاس نہیں ہے، آپ میری اتباع کیجیے۔ قرآن امام بناتا ہے۔ ابن افزا کا واقعہ بہت مرتبہ آپ نے سنا ہے، حضرت عمر نے وہ مکہ کے والی کو پوچھا کہ تم گورنر ہو، وہاں کے والی، یہاں وہاں کس کو چھوڑا؟ کہا ابن افزا کو۔ ارے کون ہے وہ؟ کہا آزاد کردہ غلام ہوں۔ کہا غلام کو بنا دیا گورنر؟ کہا وہ فرائض کو جاننے والے اور قرآن کے حامل ہیں، قرآن کا علم رکھنے والا اس زمانے صحابہ کے زمانے میں گورنر بنتا تھا۔ آج سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب اور حافظ صاحب اور امام صاحب کیا دنیا جاتی، وہاں گورنر بناتے تھے۔ تو حضرت عمر نے اسے بتایا تھا ٹھیک کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو بلندی دیتا ہے، کچھ کو پست کرتا ہے۔ یہ ایک دنیاوی بات ہو گئی۔ ایک روایت کی طرف اب مرنے کے بعد، حضرت ہشام بن عامر ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں، یہ روایت صحیح نہ صحیح ابو داؤد وغیرہ میں ہے، صحیح روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ احد کے دن ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی جاتی کہ اننا کیا ہے لا نستطيع ان نحفر لكل انسان، ہاں کیا ہے الحفر لكل انسان شدید عندنا، او کما قال، کہ ہر انسان، احد میں شہید ہونے والے 70 صحابہ تھے، سب کے لیے قبر کھودنی تھی، تو کہا ہر صحابی کے لیے قبر کھودنا ہمارے لیے بہت مشکل کام ہے، کیا کریں؟ تو آپ نے کہا کہ احفروا واعمقوا واحسنوا، کہ گہری قبر کھودو، ہاں اچھی طریقے سے کھودو، گہری کھودو اور صاف ستھری اور چوڑی بناؤ، خوب اچھی طریقے سے اس کو صاف کر دو۔ اس کے بعد کہا وَدْفِنُوا الاثنین والثلاث فی قبر واحد، کہ ایک قبر میں دو تین کو دفن کرو۔ ایک ہی قبر میں تم زیادہ نہیں کھود سکتے نا، تو ایک قبر میں کئی لوگوں کو دفن کر دو۔ اب انہوں نے سوال کیا، پھر ہم نے سوال کیا کہ فمن نقدم یا رسول اللہ، اب ایک قبر میں اگر 2 کو 3 کو ڈالنا ہے تو پہلے کس کو داخل کریں کہ وہ اندر جب ڈالا جائے گا تو قبلے سے زیادہ قریب ہو، کس کو فضیلت دے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو ان میں سے جو زیادہ قرآن کو حفظ کرنے والا ہے، اقرأہم بالقرآن، قرآن کا حافظ جو جتنا زیادہ ہوگا اس کو پہلے مقدم کرو، پہلے دفن کرو، پہلے قبر میں ڈالو۔ مرنے کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظ قرآن کو اولیت اور ترجیح دی۔ یہ قرآن انسان کو معزز بناتا ہے، ہاں دنیا میں بھی برزخ میں بھی، اور پھر آخرت میں۔ ابھی بچے نے حدیث کی طرف اشارہ کیا تھا، ترمذی ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، کئی سندوں سے، کچھ میں ضعف ہے، کچھ صحیح ہے، کچھ حسن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا، صاحب قرآن کا لفظ ہے جس کو حفظ ہوگا، جو پڑھتا ہوگا، جو قرآن کو پڑھ کر اس پر عمل کرتا ہے۔ یہ بات یاد رہے، ایک بات دھیان رہے، ہمارے ہاں جو فضائل کرتے ہیں، میں طنز نہیں کر رہا ہوں، غور سے سنیں، وہ آپ فضیلت اگر صرف جانتے ہیں، لیکن جس چیز کی فضیلت آپ پڑھ رہے ہیں اس کے خلاف آپ کا عقیدہ عمل ہے، تو وہ فضیلت آپ کو قطعی نہیں، کبھی نہیں ملے گی۔ لا الہ الا اللہ آپ کروڑ مرتبہ پڑھیں لیکن آپ شرک کر رہے ہیں تو لا الہ الا اللہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ قرآن آپ پڑھ رہے ہیں لیکن قرآن کے خلاف عمل کر رہے ہیں، عقیدہ رکھ رہے ہیں، تو قرآن کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا تلاوت اکیلی واحد کتاب ہے جس کو پڑھنے میں بھی ثواب و ثواب ہے، ایک حرف کی 10 اور 10 سے زیادہ نہیں کیا۔ تو بہرحال اللہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا، اللہ کی طرف سے کہا جائے گا، جو جنت میں چلے جائیں گے مسلمان تو صاحب قرآن سے کہا جائے گا، یعنی قرآن کا جو حافظ ہے، قرآن سے جڑا ہوا، اس کو پڑھنے والا، آگے کے جملے بتاتے ہیں، کہا جائے گا اقرأ ورتقِ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ تم قرآن پڑھتے جاؤ، جو تم کو پڑھتے ہوئے دنیا میں قرآن پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، یعنی جنت کے اونچے سے اونچے مرتبے اور درجات کے اوپر چلتے چلے جاؤ۔ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور ایسے ہی اطمینان سکون کے ساتھ، ٹھہر کے ساتھ، ابھی آپ ترتیل کے معنی میں سن رہے تھے،
کسی بچے نے وہ مکالمے میں پیش کیا، وہ ہمارے ایک امام کا قول، ملم یجوّد القرآن فہو آثم، جو قرآن کو صحیح طریقے سے تجوید کے ساتھ نہ پڑھے وہ گنہگار ہے۔ ہم قرآن کے ساتھ بے توجہی برتتے ہیں، دوسری چیزوں پر اہمیت دیتے ہیں۔ بہرحال اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس حدیث میں ہے کہ تو ترتیل سے اطمینان کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا جا جیسے کہ دنیا میں پڑھتا ہے۔ مطلب دنیا میں جو قرآن پڑھتا تھا، آخرت میں وہ اتنا ہی زیادہ دوسرے مسلمانوں کے مقابلے میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجے تک چڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ قرآن اور اس کے الفاظ کی تحریف کر، میں نے اختصار کے لیے ابھی آپ نے اور بھی کئی حدیثیں سنی کہ وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، قیامت کے دن اس کی تاج پوشی ہوگی، اور دوسری بہت سی چیزیں۔ ان کی گہرائیوں میں جائیے اور یہ محسوس کیجئے کہ آج کے یہ مدارس ہمارے لیے کتنے مضبوط قلعے اور کتنی اہمیت کے حامل ہیں۔ ابھی حافظ جمیل نے بیان کیا، ابھی پچھلے ہفتے میں یہی خطاب میں نے کہا کہ ہمارے ہاں ہم چرچا کرتے ہیں کہ فلسطین میں اتنے مر گئے، اتنی تباہی ہو گئی، شہر کھنڈر بن گیا اور مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چل گیا، مسجدوں میں مندر ڈھونڈے۔ یہ نقصانات ہیں، تشویش کی بات ہے، یقیناً مسلمانوں کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے، لیکن اس سے بڑا نقصان، اس سے زیادہ فکر کی بات یہ ہے کہ ہمارا بچہ مرتد ہو جائے، ہمارا بچہ شرک کرنے لگے، ہماری اگلی نسل جو ہے ارتداد کا شکار ہو، بے دین ہو جائے، قرآن و حدیث پر اعتراض کرنے والی بن جائے، حدیثوں کا انکار کرے، صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے لگے۔ جو آج اس طرح کے فتنے آج ہمارے سماج میں گھر گھر پھیلے ہوئے اپنے پیر پھنسا رہے ہیں، ان سے حفاظت کیسے ہوگی؟ ان سے حفاظت ہوگی قرآن کے پڑھنے پڑھانے سے۔ قرآن کے اندر موجود جو تعلیمات ہے، جو ابھی بچے ننھے بچے اپنے خطابات اور تقریروں میں بیان کر رہے تھے، یہی عمر تربیت کی سب سے اہم عمر ہوتی ہے۔ ہم اس میں بے توجہی کرتے ہیں۔ کروڑوں ڈالر، میں نے کئی مرتبہ ذکر کیا، آپ پڑھ لیجیے رپورٹوں میں، کارٹون فلمیں بنانے پر کروڑوں ڈالر خرچ کیا جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ پسند آتی ہے، تو ان پسندیدہ فلموں میں، کارٹون کی فلموں میں ان کے دماغ کو کیسے مولڈ کیا جائے، اپنے اعتبار سے ان کی نشو و نما کی جائے، پرورش کی جائے، جس کو برین واشنگ کہہ لیجیے، تو ان کا دماغ کیسے بنایا جائے اپنے اعتبار سے، کہ بڑے ہونے کے بعد بھی وہی ہو۔ جیسے ابھی آپ نے سنا کہ بھائی موم بتی جلی تو کھڑے ہو کے عیسائیت کی پرے کرنے لگے، عبادت کرنے، کیونکہ ان کی اسکول میں یہ عادت ڈلوائی گئی، اور ہم شان سے بھیج رہے ہیں وہاں غیر مسلموں کے یہاں، بچے کا عقیدہ جا رہا ہے، ہماری بچی کسی غیر سے جو تعلق قائم کر کے اس کے گھر چلی جا رہی ہے، اپنا دین چھوڑے جا رہی ہے، ہم اس کے لیے کوئی توجہ نہیں دیتے۔ تو بہرحال یہ کہاں سے بچاؤ ہوگا؟ یہ بچوں کی اسی عمر سے تربیت کرنے سے ہمیں توجہ دینی ہوگی، اور یہ کوئی آسان، میں نے ابھی کہا جن کو حاضری کے لیے جن بچوں کو انعام دیا گیا، اس معاملے میں ان کے ساتھ ساتھ ان کے والدین قابل مبارکباد ہیں۔ اس سلسلے میں میں محسوس کرتا ہوں کہ آج ہمارے ہاں والدین اور سرپرستوں میں بہت زیادہ غفلت اور کوتاہی پائی جاتی ہے۔ وہ ان چیزوں کو ہلکا سمجھتے ہیں اور دینی تعلیم کو جزوی چیز سمجھتے ہیں۔ ابھی جو ہمارے عبدالرحمان صاحب نے جو ایک بات کی طرف توجہ دلائی، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ بھائی ہم یہ بحث کرتے ہیں کہ ہجرت سے یہاں ہماری تعلیم متاثر ہو سکتی ہے، وہ الٹا ہے۔ میں ایک مجلس میں تھا ناگپور میں، کچھ لوگ بحث کر رہے تھے کہ علماء کو ڈاکٹر بننا چاہیے، انجینئر بننا چاہیے، یہ بننا چاہیے، ٹیچنگ سیکھنا چاہیے تاکہ خود کفیل ہو سکے، دوسروں پر منحصر نہ رہے۔ تو کافی دیر سننے کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ ایک آدمی اگر MBBS MS یا ڈاکٹر بن رہا ہے، انجینئرنگ کر رہا ہے، IT کر رہا ہے، تو اس کے لیے آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کو عالم دین بننا چاہیے، عالم کی حافظ کی ڈگری لینا چاہیے، تو وہاں موجود ہوگا کہ وہ کیوں عالم بنے گا؟ تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک عالم کے لیے ڈاکٹر بننا ضروری ہے، لیکن ایک ڈاکٹر کے لیے عالم بننا ضروری نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ عصری علوم جس سے پیسہ کمانا مقصود ہے وہ زیادہ اہم ہے، اور دینی علوم جس سے آدمی کو اللہ کی معرفت حاصل ہو، آخرت کا علم ہو، جس کا علم نہ ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، کہ اکثر دنیا کے لوگ جو ہے آخرت سے علم نہیں رکھتے۔ دنیا کے اکثر سورہ روم کی 2-3 نمبر کی آیتیں پڑھیے کہ دنیا کے اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، جاہل ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ پھر آگے اللہ خود ہی کہہ رہا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، علم رکھتے ہیں دنیا کے کچھ ظاہری چیزوں کا، یعنی اگر دنیا کی ظاہری چیزوں کا تو علم ہے، مطلب ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، جج ہے، سائنٹسٹ ہے، علم فلکیات، ارضیات اور فلاں اور فلانیات کا ماہر ہے، لیکن آخرت نہیں جانتا، اللہ کو نہیں پہچانتا،
تو قرآن کہتا ہے کہ وہ جاہل ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون میں داخل ہے. یعلمون علم رکھنے کے باوجود لا یعلمون علم نہیں رکھتا. اصل علم یہ ہے. تو اس کو بنیاد بنانا چاہیے. حضرت علامہ عبدالرحمن، آخری بات کہوں، عبدالرحمن ابن خلدون رحمہ اللہ، انہوں نے ہمارے طلبہ کو، اساتذہ کو اور جو ذمہ داران ہیں تعلیم و تعلم کے معاملات میں، انہیں وہ پڑھنا چاہیے. علامہ ابن خلدون کی تعلیم کی بحث، مقدمہ ابن خلدون. یہ مقدمہ ابن خلدون ایسی کتاب ہے جس کا فائدہ مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلموں نے اٹھایا. دنیا کی ہر زندہ زبان میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، اور سب سے اچھا نسخہ چھپنے والا انگریزوں نے لندن سے چھپا ہے. علم شہریت کا منظم بانی کہلاتا ہے وہ انسان، اور ان کے بیان کیے ہوئے اصولوں کے مطابق یورپ اور امریکہ کے شہروں کو بسایا گیا، بہت سارے ان کے اصولوں کو عمل میں لایا گیا. عبدالرحمن ابن خلدون، تو ان کا جو مقدمہ ہے تاریخ کا، موٹی کتاب ہے، ان کی تاریخ سے زیادہ اہم ان کا مقدمہ ہے. تو اس میں انہوں نے تعلیم سے متعلق ایک پوری بحث کی ہے، باب باندھا، اور اس میں بہت سی ضمنی ابواب ہیں. اس میں یہ بھی ہے کہ بہت ساری کتابیں اور علوم کی کثرت یہ علم کے حصول میں رکاوٹ بنتی ہے. تو اس کو کیسے، اس پر قابو پایا جائے، اس پر بحث کرنے سے پہلے انہوں نے مسلمان بچے کو جو بھی تعلیم دی جائے، آپ حساب کی تعلیم دے رہے ہیں، طبیعیات کی تعلیم دے رہے ہیں، علم الہندسہ، انجینئرنگ جس کو کہتے ہیں، انجینئرنگ کہتے ہیں، کوئی بھی تعلیم دے رہے ہیں، اس سے پہلے ضروری ہے کہ دین کی بنیادی تعلیم ضرور دے دیں. اس کے بغیر ایک مسلمان کا نصاب تعلیم، یہ تعلیم پوری ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے علامہ ابن خلدون کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ایک مسلم بچے کو جو چیز سکھانی چاہیے قرآن ہے. پہلے قرآن پڑھنا سکھائے، سمجھ میں آئے نہ آئے یاد کرائے. حفظ قرآن. ابھی آپ نے سنا کہ حفظ سے اس کے ایمنیگیشن، اس کی کنسنٹریشن، اس کی سائیکولوجیکل پاور، ساری پاور اس کی مضبوط ہوتی ہے. اور قرآن ایسی بابرکت کتاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بنیاد پر دیگر چیزوں کو آسان بناتا ہے. ایک کمزور بچہ، ابھی اقبال سر نے بھی بتایا، ہم نے بھی مشاہدہ کیا کہ عام بچوں کے مقابلے میں حافظ قرآن کا IQ زیادہ ہوتا ہے، سمجھ بوجھ زیادہ ہوتی ہے. یہ قرآن کی برکت ہوتی ہے. تو سب سے پہلے یہ دنیاوی اعتبار سے دیکھیں، اور اس سے بڑھ کر دینی اعتبار سے، کہ سب سے پہلے اسے قرآن سکھایا جائے. اور قرآن سکھانے میں ظاہر سی بات ہے کہ ابتدائی دور میں ہی اسے تفسیر اور تفصیلی باریکیاں تو نہیں معلوم ہوگی. پہلے اسے پڑھایا جائے گا، تلاوت کی جائے گی اور حفظ کرایا جائے گا. اگر ممکن ہے تو پورے قرآن کا حفظ کرایا جائے، ممکن نہیں ہے تو قرآن کا کچھ حصہ ضرور حفظ کرانا چاہیے. میں جتنے لوگ موجود ہیں یہاں صرف یہ نہ سوچیں کہ ہمارا بچہ پورا حافظ ہو جائے. حافظ ہونے کے بعد ہمارے یہاں ڈرایا جاتا ہے کچھ لوگوں سے، میں نے یہ بھی سنا کہ اس کی حفاظت کرنا مشکل ہے. صحیح بات ہے، تو کر نہیں پاتے، بھول جاتے ہیں، تو وہ عذاب کی بات ہے. واقعی قرآن یاد کر کے بھولنا بہت بڑی ہے. تو ایسی کوئی وجہ ہو، مصروفیات ہو یا کچھ اور وجہ ہو، لیکن ایک بات ہر مسلمان گھرانے کو لازمی طور سے اختیار کرنی چاہیے کہ ہمارے گھر کا بچہ جو ہے کچھ نہ کچھ قرآن کا حافظ ضرور بنے. مدرسہ زاد العلم میں ہمارا ایک بچہ ضرور پڑھنا چاہیے، بلکہ ہر بچے کو اگر پورا حافظ نہیں تو 2 پارہ 5 پارہ 7 پارہ ضرور کریں. کچھ مخصوص صورتیں 30 پارہ سورہ بقرہ اور فلاں سورت ضرور یاد کریں. اس قرآن کا علم جو آپ دیں گے، سینے میں جو محسوس کریں گے، آپ اپنے بچے کو قیمتی بنائیں گے. میں نے کہا کہ اللہ کا کلام سب سے افضل ہے، تو جس سینے میں اللہ کا کلام محفوظ ہوگا اس کا درجہ بھی سب سے اونچا ہوگا. اور آج اس کلام کی ضرورت، کلام کی اس کے معنی اور مطالب کی ہمارے سماج کو ہمیشہ رہی ہے، لیکن آج کے اس دور میں جب فتنوں کی یلغار ہے، ہر طرف کی الحاد و امتداد کی ہوائیں اور لہریں چل رہی ہیں، اس میں اپنے بچوں کی حفاظت کرنے کے لیے سب سے مضبوط ہتھیار قرآن اور قرآنی علوم ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھ کر اسے سیکھنے سکھانے کا چلن اپنے گھروں اور سماج میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں اپنی جگہ لینے سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے ایک خوبصورت موقع عنایت فرمایا اور ہمارے قرہ کو خاص طور سے نام لے کر ہمارے مسجد کے امام صاحب شیخ حفظ الرحمان، میں نے شروع سے انہیں دیکھا ہے یہاں بھی جامعہ محمدیہ کی تدریسی پیریڈ میں بھی اور دیگر موقعوں پر ان سے گفتگو ہوتی رہی ہے. قرآن سے جو ان کا شغف ہے، جو شغف رہا ہے، واقعی ایسی چیزیں ہیں کہ پڑھنے پڑھانے کے سلسلے میں حفظ الرحمان صاحب نے
اتنی محنت کی ہے کہ ہم میں سے یہاں جتنے لوگ موجود ہیں، ابھی ہمارے دکتور آئے ہیں، ان کو میں مستثنا کر رہا ہوں، وہ تو اسی میں دکتور ہے، دکتور امان اللہ صاحب، جتنے لوگ ہیں وہ ان کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، اور اس میں شرمانا نہیں چاہیے۔ ابھی بتا رہے تھے نا عبد الرحمان کے سعودی عرب میں کیا مزاج ہے، بڑی عمر کے لوگوں کو روکا جاتا ہے، قرآن پڑھیے، چلتے پھرتے جو درست چلتے ہیں، اور ان کا قرآن سن کے بتاتے ہیں کہ بھائی آپ کے قرآن پڑھنے میں بڑی غلطیاں ہیں، اور ان کی باتیں ابھی اخفا، ادغام اور اس کے قاعدوں کو سننے کے بعد میں ڈر رہا تھا کہ میں کچھ پڑھوں، کیونکہ ہم لوگوں کو بھی وہ قاعدے اچھی طریقے سے مشق نہیں کرائی گئی ہے، غلطیاں یقیناً ہوتی ہیں ہم لوگوں سے، اور اس کی اصلاح کی بہت شدید ضرورت ہے۔ تو ایسے شخصیات کا، اچھے اساتذہ، قرآن کا اچھا جاننے والا، پڑھانے والا، غلطیوں کو درست کرانے والا آپ کے ہمارے درمیان ہے، یہ اللہ کی ایک نعمت ہے۔ بہت عرصہ ہو گیا کہ ہماری قوم جو ہے لوگوں کو ان کا مقام دینے سے چوک گئی ہے، کبھی مانتے ہیں تو غلو کرتے ہیں، وہ ہم مقام بھی دے دیتے ہیں جو نہیں ہونا چاہیے، اور نہیں مانتے ہیں تو جو مقام کا حقدار ہوتا ہے وہ مقام بھی دے دیتے۔ تو شیخ عبد الرحمان ہوں، میں بھول گیا، عرفان صاحب بھی اسی طرح اسی کیٹیگری کے اور اسی لائن کے آدمی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان دونوں کو بطور نعمت دیا، اور پھر ان کے معاون جو اساتذہ کرام ہیں، ہمارے ناظرین صاحب ہیں، میں ان کو اچھی طرح پوری طریقے سے متعارف نہیں ہوں، لیکن بچوں کی جو نظم و ضبط ہے، ان کی قرت ہے، ان کی تقریریں ہیں، قرآن پڑھنے کا جو سلیقہ ہے، اور پھر جو مکالمے میں جو انہوں نے جس طریقے سے ایک ہلکا سا نمونہ پیش کیا قرآن کو پڑھنے کے سلسلے میں، قواعد کے تعلق سے توجہ دلائی، یہ ساری چیزیں بتاتی ہے کہ کتنی اہم چیز، کتنا زبردست معیار یہ مدرسہ زاد العلم لے کر آگے بڑھ رہا ہے۔ اور اگر ہم سب لوگوں نے ان کا تعاون کیا، ساتھ دیا، تو یہ مدرسہ میں سمجھتا ہوں قرآن کے سلسلے میں، حفظ قرآن کے سلسلے میں، قرآن کے علوم کے سلسلے میں، ہمارے بچوں کی تربیت کو بہتر بنانے کے سلسلے میں بہت ہی مفید ثابت ہوگا، اور اس کی روشنی انشاءاللہ دور تک جائے گی۔ ہم خوش قسمت ہوں گے کہ اگر اللہ تعالی ہمیں منتخب کرے کہ اس قسم کے کام میں کسی بھی طریقے سے حصے دار بن جائیں۔ لہذا میں کہوں گا اللہ رب العالمین ان تمام منتظمین، بانیان، معاونین، میں ڈاکٹر فرحان ہوں، ان کے والد صاحب، ہمارے بھائی ڈاکٹر فاروق، یاسین بھائی، مجھے معلوم ہے، اور دیگر یہاں جو موجود ہیں، مسجد کے جو ذمہ داران ہیں، ہمارے صدر محترم منظور الحمید صاحب، اور دیگر معاونین، مجھے نام یاد نہ ہے، یاسین صاحب نظر آ رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے۔ اور آپ یہ کبھی نہ سوچیں کہ ہم بڑا تیر مار رہے ہیں، اخلاص ہمیشہ رہے۔ کارنامے انجام دے کر بھول جانا یہ اہل ایمان کا طریقہ ہے۔ اپنے کارنامے زیادہ بیان نہیں کرنا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم نے یہ کیا، اجر و ثواب ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، برکتیں اڑ جاتی ہیں۔ تو یہ میں اسی لیے جملہ بولا کہ ہمارے یہاں میں دیکھتا ہوں، اور اخلاص بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس کی برکت سے جو کچھ ہم عمل کر رہے ہیں، اللہ توفیق دے رہا ہے، اللہ تبارک ان کو شرف قبولیت بخشے، اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے نوازے۔